کہ ڈیزائر کیا ہے، خواہشات کیا ہے اور سیلف کنٹرول کیا ہے، اور سیلف کنٹرول کیوں ضروری ہے، اور ایسا کون سا سلوشن ہے انسان کے پاس کہ جس سے وہ اپنے ڈیزائر کو کنٹرول کر سکے۔ وہ کسی بھی چیز کی ہو، وہ فیم کی ہو، وہ دولت کی ہو، وہ کوئی بھی ڈیزائر ہو، تو وہ اس کی طرف کیوں نہ جائے کہ وہ دھوکہ بھی کرتے ہیں، وہ خیانت سے بھی کام لیتے ہیں، اور وہ جو ہے وعدے کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں۔ اور جب ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو پھر یہ خفا بھی ہوتا ہے، ان کو پرابلم بھی ہوتا ہے۔ اور جب انسان کو کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہوتا نا، تو پھر وہ ڈیزائر کے پیچھے بھاگتا ہے، ایک ڈیزائر کے بعد دوسرا، اور دوسرے کے بعد تیسرا، اور اس طرح وہ آگے بڑھتا ہے۔ اور پھر آخر میں پتہ ہے، آخر میں وہ ڈیزائر جو ہے پھر وہ اس انسان کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ آج کل جو ہمارے معاشرے میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ ہم ڈیزائر کے پیچھے جا رہے ہیں اور ڈیزائر ہمیں ڈرائیو کر رہے ہیں۔ ڈیوائن سلوشن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک چیز ہے جو آپ کو کنٹرول کر سکتے ڈیزائر سے، اور وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہے خوف خدا۔ اچھا، آج جو ہماری ٹاک ہے نا، وہ ڈیزائر کے حوالے سے ہے کہ ڈیزائر کیا ہے، خواہشات کیا ہے اور سیلف کنٹرول کیا ہے، اور سیلف کنٹرول کیوں ضروری ہے، اور ایسا کون سا سلوشن ہے انسان کے پاس کہ جس سے وہ اپنے ڈیزائر کو کنٹرول کر سکے اور وہ خواہش کے پیچھے نہ جائے، اور وہ کیوں نہ جائے۔ یہ اہم سوال ہے کہ انسان کے پاس اگر اس کی انسٹنکٹ میں ڈیزائر جو ہے وہ پہلے سے ہے، وہ کسی بھی چیز کی ہو، وہ فیم کی ہو، وہ دولت کی ہو، وہ کوئی بھی ڈیزائر ہو، تو وہ اس کی طرف کیوں نہ جائے۔ یعنی ایسی کون سی چیز ہے کہ انسان کو منع کر سکتا ہے کہ آپ نے اس طرف نہیں جانا، اور ایسی کیا چیز ہے کہ جو انسان کو سیلف کنٹرول میں لے آئے۔ اچھا، اور اگر انسان ڈیزائر کے پیچھے جائے تو اس پہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ سارے سوالات جو ہے یہ اپنی جگہ بہت اہم ہے، کیونکہ انسان ہمیشہ سے اس کے اندر دو ایبلٹیز ہیں، ایک ہے تقویٰ کی اور ایک ہے فجور کی۔ یعنی وہ اچھے کام کرنا چاہے تو اچھے کام بھی کر سکتے ہیں، وہ دوسروں کی مدد کرے، اس کو خوشی ملتی ہے، وہ سچ بولے اور کوئی اور اس سے سچ بولے تو ان کو خوشی ملتی ہے، کوئی اور ان کے ساتھ امانت اور دیانت سے پیش آئے تو ان کو بہت خوشی ملتی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ انسان کے اندر دوسرے انسٹنکٹ بھی ہے، دوسری جو فجور ہے وہ بھی انسان کے اندر ودیت کر دی گئی، وہ بھی انسان کے اندر پہلے سے ہے کہ وہ دھوکہ بھی کرتے ہیں، وہ خیانت سے بھی کام لیتے ہیں، اور وہ جو ہے وعدے کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں۔ اور جب ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو پھر یہ خفا بھی ہوتا ہے، ان کو پرابلم بھی ہوتا ہے۔ اب یہ کانفلکٹ کیا ہے؟ اب یہ کانٹرڈکٹری دونوں چیزیں انسان کے اندر ہے، تو اب کیا ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ ان دونوں کو بیلنس کرے؟ اور کیا ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے غلط خواہشات ہے، جو ایسے ڈیزائرز کے آپ کی لائف کو برباد کرتی ہے، اس کو کنٹرول کرے؟ تو آج کل انسان نے بہت کوشش کی ہے، لیکن انسان کے پاس کوئی ایسی چیز انہوں نے ایجاد نہیں کی ہے کہ جس سے وہ اپنے نفس کو اور اپنے ڈیزائر کو کنٹرول کر سکے۔ اچھا، انسان کے پاس کیا پرابلم ہے پتہ ہے؟ وہ جب ڈیزائر کو کنٹرول نہیں کرتا نا، اور ان کی سیلف کنٹرول نہیں ہوتی، تو ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ڈیزائر کے بعد دوسرا، اور دوسرے کے بعد تیسرا، اور اس طرح یہ آگے بڑھتا ہے نا، اور آخر کار یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈیزائر پھر اس نفس کو کنٹرول کرتا ہے۔ پھر انسان کے بس میں ڈیزائر نہیں ہوتا، پھر ڈیزائر جو ہے وہ انسان کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور اس کو قرآن میں اس طرح تعبیر کیا گیا ہے کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ نے وہ لوگ دیکھے ہیں کہ جس نے خواہشات کو اپنا الہ بنایا، کہ وہ خواہشات جو ہے وہ ان کو ڈرائیو کرتے ہیں، وہ خواہشات جو ہے ان کو لے کے چلتا ہے،
اور ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میں کدھر جا رہا ہوں. آج کل جو ہمارے معاشرے میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ ہم ڈیزائر کے پیچھے جا رہے ہیں اور ڈیزائر ہمیں ڈرائیو کر رہے ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. ہم اپنا پرپس بھول گئے ہیں اور ایک ڈیزائر کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا اور وہ ختم نہیں ہوتا. پھر آپ کہتے ہیں واٹ نیکسٹ، اور اس واٹ نیکسٹ کے چکر میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کدھر جا رہے ہو. اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے آپ کے لیے. یہی اسی نے تو ہی آپ کو ڈپریس کیا ہے کہ ڈیزائر تو ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. ڈیزائر کی تو کوئی لمٹ نہیں ہوتی نا. وہ تو پھر آپ کو ڈرائیو کرتا ہے، وہ تو پھر آپ کو کہیں بھی لے جا سکتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی سیلف کنٹرول نہیں ہوتا. پھر آپ کے پاس کوئی ڈسپلن بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے اب ہمارے جو ینگسٹر ہیں نا اس وقت دیکھیں نا وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ڈیزائر میں پھنس گئے ہیں. اور وہ ڈیزائر میں اتنی بری طرح پھنس گئے ہیں نا کہ اب ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ڈیزائر نے ہمیں کنٹرول کیا. تو وہ ایڈکشن کے شکار ہے، وہ سوشل میڈیا ایڈکشن کے شکار ہے. وہ فیم چاہتا ہے تو وہ فیم کے پیچھے بھاگ رہا ہے. وہ بہت ساری دولت چاہتا ہے اور یہ ان کا ڈیزائر بن گیا ہے. اور بہت ساری دولت کے پیچھے وہ اتنے پاگل ہوئے ہیں کہ ان کو کوئی راستے کا نہیں پتا کہ ہم نے کدھر جانا ہے. اور اس ڈیزائر نے ان کو اتنا اندھا کر دیا ہے کہ اب ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کس لیے آئے تھے، ہمارا پرپس کیا ہے اور ہم نے کیا کرنا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں. اور اس میں پھنس کے اب وہ ڈیزائر ان کی پوری لائف کو ڈرائیو کر رہے ہیں. اور ڈیزائر پتہ کیا کرتا ہے؟ ڈیزائر آپ کو دراصل گمراہ کرتا ہے. اس لیے قرآن میں ہے نا وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ بہت سارے لوگ جو ہے وداؤٹ نالج ڈیزائر ان کو گمراہ کرتے اور ڈیزائر ان کا خدا بن گیا. اور ڈیزائر ان کو ایک ایسے اندھیرے میں لے کے جا رہے کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم کدھر آ گئے. وہ بلائنڈ ہو جاتے اور ان کے پاس کنٹرول کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، کوئی آلہ بھی نہیں ہوتا کہ اب ہم اس کو کیسے کنٹرول کریں. اور اس طرح وہ اپنے نفس جو ہے وہ کھو بیٹھتے ہیں. اور جب آپ اپنے نفس کو کھو بیٹھتے ہیں نا، اپنی پرپس کو کھو بیٹھتے ہیں اور ڈیزائر کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں، تو پھر ظاہر آپ ڈپریشن میں ہی جائیں گے، آپ اندھیرے میں ہی جائیں گے نا. آپ اور کدھر جائیں گے؟ آپ تو سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے. اور پتہ ہے ہم ڈیزائر کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ دراصل ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ریئلٹی کو فیس نہیں کرتے. تو جب ہم ریئلٹی کو فیس نہیں کرتے تو ہم کسی ایسے کام میں لگ جاتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈائیورٹ کرتے ہیں، اور اس ڈائیورژن کی چکر میں ہم اس ایڈکشن کے شکار ہو جاتے ہیں. اور ہم اسکرین میں لگے رہتے ہیں کہ چلو میں تھوڑا سا اپنے آپ کو نا ڈائیورٹ کرتا ہوں، اور وہ جو ریئلٹی ہے جو میرے اصل مسائل ہے اس کو ذرا نا میں اسکیپ کرتا ہوں. تو اس اسکیپ کے چکر میں آپ اس میں پھنس جاتے ہیں اور پھر وہ آپ کی ایڈکشن بن جاتی ہے. اور وہ ایڈکشن جو ہے وہ آپ کا ایک ایسا ڈیزائر بن جاتا ہے کہ پھر آپ اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتے، آپ اس کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں اور یہ آپ کی پوری لائف کو برباد کرتا ہے. یہ آپ کا کوئی ڈسپلن نہیں رہتا، آپ کا اپنے آپ پہ کوئی کنٹرول نہیں رہتا، اور پھر آپ کی لائف میں کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہوتی اور آپ کوئی بڑا کام ہی نہیں کر سکتے. اگر آپ اپنے کنٹرول میں ہی نہیں ہیں تو آپ کیا بڑا کام کریں؟
ڈیوائن سلوشن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک چیز ہے جو آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں ڈیزائر سے، اور وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہے خوف خدا. کوئی کیمرہ نہیں ہے، کوئی پیرنٹس نہیں ہے، کوئی بندہ نہیں ہے، کوئی پولیس نہیں ہے، اور پھر بھی آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر رہے ہو. آپ اپنا ٹائم ضائع نہیں کر رہے، آپ کسی لغو و لعب کام میں مبتلا ہی نہیں ہوتے، آپ کسی لغو اور فضول کام کی طرف نہیں جاتے. کیوں نہیں جاتے؟ خوف خدا ہے. اس لیے کہتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرا، اس اکاؤنٹیبلٹی سے اگر آپ ڈر گئے کہ میں نے اس کے سامنے جانا ہے اور میں نے اس کو جواب دہ ہونا ہے اور ایک دن میں نے اس کو جواب دینا ہے، تو یہ کتنا خوبصورت احساس ہے، یہ کتنا زبردست احساس ہے کہ جو آپ کو روکتے ہیں کہ اتنا بڑا احسان اس نے آپ پہ کیا ہے اور اب آپ اس کے اگینسٹ جا رہے ہو، تو آپ نہیں جاتے. آپ گریٹیٹیوڈ سے کام لیتے ہو، آپ احسان فراموش نہیں ہوتے، آپ اس کو یاد کرتے ہو. اور جب آپ ان کو یاد رکھتے ہو نا، اور آپ ان سے محبت کرتے ہو، اور اس محبت کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو روکتے ہو، کیونکہ آپ کو اس ڈیزائر سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات محبوب ہوتی ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. اشد حبا للہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ اتنے آگے ہوتے، اتنی شدید محبت کرتے کہ کوئی ڈیزائر بھی ان کو ڈائیورٹ نہیں کر سکتا. اور کوئی بھی ڈیزائر ان کے سامنے آ جائے نا، اور وہ غلط ڈیزائر ہو یا وہ کوئی ایسی ڈیزائر ہو کہ وہ آپ کو ڈسٹریکٹ کر سکتا ہو، تو وہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ وہ چوز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی پریزنس، اللہ تعالیٰ کا خوف. اس لیے کہتے ہیں کہ آپ لوگ نہیں پہنچ سکتے اس کی محبت تک جب تک آپ ان چیزوں کو سیکریفائز نہ کریں جو آپ کو زیادہ محبوب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ آپ وہ چیزیں خرچ کریں نا جو آپ کو زیادہ محبوب ہے. جب آپ وہ خرچ نہ کریں تو آپ اللہ تعالیٰ کی محبت تک نہیں پہنچ سکتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کی پرائرٹی جو ہے، ٹاپ پرائرٹی، وہ اللہ سے ملنے کی اور اس کے سامنے سرخرو ہونے کی خواہش ہوگی اور اس کی رضا کی خواہش ہوگی. کتنا اچھا سلوشن آپ کو دیتے ہیں. اگر یہ آپ کی خواہش رہی تو آپ کے سارے خواہشات جو ہے وہ پرائرٹائز ہو گئے، وہ بیلنس ہو گئے، وہ اپنی جگہ پر آ گئے، اور آپ کی لائف ایک پروڈکٹیو لائف بن جائے گی. اس طرح سورہ کعب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا کہ آپ اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ جڑے رکھیں اور صابر رہیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ جو میری محبت چاہتے ہیں، جن کا ارادہ جو ہے وہ میری رضا ہے، یریدون وجہ. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ غافل نہیں رہتے، وہ ڈیزائر کے پیچھے نہیں بھاگتے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، کہ ان لوگوں کی اطاعت نہ کرو جنہوں نے اپنے دل غافل کر دیے اور وہ جو ہے خواہشات کی تابعداری کر رہے. تو جب آپ خواہش کی تابعداری کریں گے نا، تو پتہ ہے اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ اس کا رزلٹ یہ نکلے گا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. آپ ڈیویٹ ہوں گے، آپ ڈسٹریکٹ ہوں گے، آپ ڈس اپوائنٹ ہوں گے، اور آپ مایوس ہوں گے، اور آپ ڈپریس ہوں گے، کیونکہ ڈیزائر کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اور کیونکہ ڈیزائر بیس لیس ہوتی ہے، کیونکہ ڈیزائر آپ کو نقصان دیتا ہے.
اور آپ کی کوئی سیلف اسٹیم نہیں ہوتی، آپ کی کوئی اپنے آپ پہ کانفیڈنس ہی نہیں ہوتا، پھر آپ اپنے اندر جو ہے ایک کانفلکٹ میں رہتے ہیں کہ میں تو یہ نہیں چاہ رہا تھا، پھر میں نے کر لیا، یہ تو میں اس طرف نہیں جا رہا تھا، یہ میں نے کیوں کیا؟ اچھا دیکھیں، اب ہزاروں خواہشیں ہیں نا، وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. اب ہزاروں خواہشیں ہیں تو آپ کس کس خواہش کو پورا کریں؟ تو اگر آپ ہزاروں خواہشوں کی بجائے ایک خواہش تام لے اور اس کی پیروی کرے اور اس کو پورا کرے تو ساری خواہشیں جو باقی ہیں وہ اپنی اپنی جگہ آ جائیں گی. اور اگر آپ کہتے کہ نہیں، میں اس ایک خواہش کو نہیں مانتا جو خدا خوفی ہے یا خدا کی محبت ہے یا اس کی غلامی ہے، اگر آپ اس سے نکلنا چاہتے ہو نا اور آپ اس کو نہیں مانتے نا، تو پھر آپ کو ہزاروں خواہشیں ماننی پڑے گی اور آپ اس ہزاروں خواہشوں کے غلام بنیں گے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں. اچھا، اب اگر انسان یہ فیصلہ کرے نا کہ میں نے تو کسی کی بات بھی نہیں ماننی ہے اور میں نے اپنی خواہش کی بات ماننی ہے اور میں نے اپنے ڈیزائر کے پیچھے بھاگنا ہے اور میں نے ڈیزائر کی بات ماننی ہے، جو میرا دل چاہے میں وہی کروں گا، تو پتہ ہے ان کے ساتھ کیا پرابلم ہوتا ہے؟ وہ ایک غلامی سے تو نکل جاتے ہیں جو خدا خوفی ہے اور جو خدا کی محبت ہے اور جو اس کی بندگی ہے، اس سے تو نکل جاتے ہیں اور دعویٰ کرتے کہ میں کسی کا غلام نہیں ہوں، لیکن وہ اپنے ہزاروں خواہشیں جو ہے نا اس کا غلام بن جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ڈیزائر کا غلام بن جاتا ہے اور وہ ڈیزائر ان کا خدا بن جاتا ہے، اور پھر وہ ان کے پیچھے جا رہا ہوتا ہے، پھر وہ بلائنڈ ہو جاتا ہے، پھر وہ ان کو کچھ ہی نظر نہیں آتا، اور پھر ہزار خواہشیں جو ہے جب آپ ان کو فالو کریں گے نا تو آپ کی لائف کبھی بھی اسٹیبل نہیں رہے گی. اور اگر آپ ایک خواہش، ایک لفظ اور ایک محبت اس کے پیچھے آ جائیں تو ساری خواہشیں جو باقی ہیں وہ اپنی اپنی جگہ آ جائیں گی اور آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہو اور آپ اپنی لائف میں سیٹسفائیڈ رہیں گے. اچھا، اب انسان جب اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے نا تو پتہ ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کا جو الٹیمیٹ انجام ہوتا ہے وہ بہترین بن جاتا ہے، اس کا الٹیمیٹ گول جو ہے وہ ان کو اچیو ہو جاتا ہے. اس لیے یہ قرآن میں بتایا نا کہ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، کہ جو صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو آخر میں وہ کہتے ہیں اولئک لہم عقبی الدار، کہ ان کے لیے الٹیمیٹلی سکسیس ہے. اور جو ڈیزائر کے پیچھے جاتا ہے تو وہ ٹیمپرری تو ان کو ایک ہیپینس مل جاتا ہے، لیکن بعد میں وہ خود اپنے آپ کو کوستے رہتے ہیں اور اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں اور اپنے آپ سے لڑتے ہیں کہ یہ میں نے غلط کیا اور مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور یہ پھر خسارے میں اور نقصان میں چلے جاتے ہیں. تو اگر آپ نے ہیل رہنا ہے، اگر آپ نے اپنے نفس کو ہیل رکھنا ہے تو آپ نے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا ہو، اور یہ سیلف کنٹرول دراصل آپ کی سکسیس ہے، اس میں آپ کی فلاح ہے، اس میں آپ کے لیے کامیابی ہے، اس میں آپ کے لیے سکون ہے، اس میں آپ کے لیے اطمینان ہے.